السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ دریا کی رانی کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رمضانی تھا تو قوم کا مچھیرا، مگر بڑا ایماندار اور بھلا مانس تھا۔ رمضانی مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا، پیٹ بھی کس طرح پالتا۔ ایسے کاموں میں نیک آدمی سدا سے پھلا پھولا نہیں کرتے۔ اس بیچارے کو بھی جب دیکھو ہاتھ تنگ، نہ تن پر چیتھڑا، نہ پورے دنوں کے وقت کا کھانا۔ مچھلی آ گئی تو روزی، نہیں تو روزہ۔ غنیمت یہ تھا کہ بال بچے نہ تھے، ایک بیوی اور ایک آپ، فقط 2 دم۔ پھر اتفاق سے بیوی مچھیرن نہ تھی، چہرے مہرے سے بھی بہت اچھی اور سگر تھی، اس لیے ہر حال میں خوشی خوشی زندگی بسر ہو جاتی۔ رمضانی کو برادری نے بھی اپنی ہاتھ سے نکال دیا تھا کہ غیر عورت سے شادی کیوں کی، یا ڈھنڈ بھرے یا حقہ پانی بن۔ یہ غریب جرمانہ کہاں سے بھرتا، اور شرافت سے خدا اور رسول کے حکم کے موافق جو بیوی بن گئی اسے برادری کی خاطر کیوں چھوڑتا؟ دوسرے وہ اس سے نیچی ذات کی بھی نہ تھی۔ برادری سے باہر ہو کر جنگل میں ایک طرف دریا کے نزدیک اس نے ایک جھونپڑی ڈال لی تھی۔ دن بھر کبھی پانی کے اس پار تو کبھی پانی کے اس پار جال ڈالتا رہتا۔ مچھلیاں آ جاتی تو شہر میں بیچ کر روٹی ٹکڑے کا سامان کرتا۔ برادری والے جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو انہیں پورا شیطان سمجھنا چاہیے۔ رمضانی بد نصیب کو انہوں نے اپنی برادری اپنی بستی سے نکالا، دریا پر بھی اسے روکتے، منڈی اس کے لیے بند، جہاں وہ بیچنے جاتا گاہکوں کو بہکاتے۔ لیکن روزی دینے والا تو کوئی اور ہے، موٹا جھوٹا پہننے کو، کم یا زیادہ کھانے کو ضرور ملتا۔ مچھلی بھی ایک نہ ایک جال میں پھنس ہی جاتی اور لینے والا بھی خدا بھیج ہی دیتا۔ پھر بھی رہتا غریب اور پریشان، نہ اپنے آپ کو سکھ، نہ بیوی کو کسی طرح کا آرام۔ آخر یہ بھی زندگی ہے۔ ایک دفعہ سارا دن جال کھینچا خالی تھک گیا تو یہ سمجھ کر آج تقدیر میں کچھ نہیں، جال سمیٹ چلنے ہی کو تھا کہ کوئی چیز پانی سے تڑپ کر اچھلی اور خشکی میں رمضانی کے پاس آ پڑی۔ دیکھا تو ایک انوکھی اور واضح بہت خوبصورت مچھلی تھی۔ جلدی سے پکڑ کر اس نے اپنے ٹوکری میں ڈالنا چاہا کہ چلو اور کچھ نہ سہی، ہنڈیاں تو گرم ہو جائے گی۔ اتنے میں دریا کا پانی پھٹا اور ایک پری سبز رنگ کا بھاری جوڑا پہنے، کمر سے نیچے تک لمبے لمبے بال، ہاتھ میں سونے کی چھڑی لیے نکلی۔ مچھیرا غریب ڈر گیا۔ اس نے پریوں کے قصے تو سنے تھے مگر اپنی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جال سمیت بھاگنے کو تھا کہ پری بولی، ارے دیکھ میرے شہزادے کو تو چھوڑ دے، اس کا دم گھٹا جاتا ہوگا۔ رمضانی حیران ہو کر بولا کہ شہزادہ کیسا؟ ارے میں نے تو آپ کے شہزادے کو دیکھا بھی نہیں، میں بیچارہ مچھیرا بھلا شہزادے کو پکڑ کیسے سکتا ہوں؟ سبز پری نے ہنس کر کہا، دیوانے، یہ جو مچھلی تیرے ہاتھ میں ہے مچھلی نہیں، میرا بھائی شہزادہ ہے۔ ہم دونوں جی چاہتا تھا کہ مچھلی بن کر دریا میں سیر کرتے پھرتے۔ رمضانی نے گھبرا کر مچھلی کو پانی میں پھینک دیا۔ پری خوش ہو کر بولی، میں دریا کی رانی ہوں، کہو تمہیں کیا انعام دوں؟ مچھلیاں چاہتے ہو یا روپیہ پیسہ؟ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ رمضانی کی حالت ظاہر تھی، غریب برادری سے نکالا ہوا، پھٹے حال، لیکن آدمی تھا پکا، اور بولا، رانی جی یہ تو میں نے اللہ کے نام کا کام کیا ہے، اس کا انعام تو مجھے اللہ ہی دے گا، اور یوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو آپ کے ساتھ جان پہچان تو ہو گئی ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر میاں رمضانی کچھ خوش اور کچھ پریشان اپنی جھونپڑی کی طرف چلے اور پری دریا میں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچے، بیوی آگ سلگانے بیٹھی تھی کہ میاں تھکا ہارا آئے گا، کھانا پکانے میں دیر نہ ہو۔ دیکھا تو خالی ہاتھ، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، سمجھی کہیں برادری والوں سے تکرار ہو گئی۔ کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ جال نے نہیں ڈالنے دیا یا مچھلیاں چھین لی؟ رمضانی بولا کہ پوچھو مت، آج تو ایسا تماشا دیکھ کر آیا ہوں، نہ تو کبھی تم نے دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا۔ اور سارا قصہ کہہ سنایا کہ اس طرح ایک مچھلی نکلی، یوں پری آئی، اس نے یہ کہا اور میں نے یہ جواب دیا۔ مچھیرا جتنا ہی سادہ اور خاموش رہنے والا تھا، اس کی بیوی اتنی ہی باتونی تھی۔ دریائی پری کا جو اس نے حال سنا تو میاں پر بہت غصہ کیا۔ نصیبوں پھوٹے، ہاتھ آئی دولت چھوڑ دی، ایسا ہی اللہ والا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ رمضانی بولا، بیوی ہمارے تقدیر میں تو یہی مچھلیاں پکڑنا اور اسی طرح ترس ترس کر گزر کرنا لکھا ہے، پری ملے یا جین ہمیں کیا؟
مفت کا لینا کس خدا نے بتایا ہے؟ اگر وہ دینا چاہے تو ہمارے کام میں برکت نہیں دے سکتا یا کسی دوسرے وسیلے سے نہیں لگا سکتا؟ لیکن عورت سر ہو گئی کہ تجھے تو کسی باولے کتے نے کاٹا ہے۔ اپنی خیر چاہتے ہو تو الٹے پیر دریا پر جاؤ۔ جس طرح بنے اس پری سے کہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ جھونپڑی کی جگہ مکان ہو جائے، کھانے پہننے اور پینے اوڑھنے کا بندوبست کر دے، اور یہ اس کی چٹکی بجانے کا ایک کام ہے۔ مچھیرے نے بہت ہی ایڑیاں رگڑی، بہانے کیے کہ اب وہ کہاں ملے گی، اور دریا کے اندر تو میں جانے سے رہا، اور اگر وہ غصہ ہو گئی، دیو پری کا کیا اعتبار؟ سنا ہے کہ یہ اوندھی مت کے ہوتے ہیں۔ مچھیرے کی بیوی نے اس کی ایک نہ مانی اور اس کو دریا پر بھیج دیا۔ دریا پر پہنچتے پر گھنٹوں تو لگتے ہی نہ تھے، ایک ٹیلا سا بیچ میں پڑتا تھا، اسے پھلانگا اور سامنے دریا۔ 5 ہی منٹ میں دریا کے کنارے پر جا پہنچا۔ نیا تماشا دیکھا کہ دریا کا پانی رنگ بدل رہا تھا، کبھی زرد ہوتا تو کبھی سبز۔ یہ دیکھ کر مچھیرا بہت ڈر گیا، پھر سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی پری کا کرشمہ ہے، چلو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا۔ لیکن کیسے آئے؟ جب تو اپنے شہزادے کی خاطر آ گئی تھی، اب کیوں کر آنے لگی؟ اگر میں آواز دوں گا تو کیا کہہ کر آواز دوں گا؟ وہ پری، میں آدمی ہوں یا میں رانی، میں مچھیرا ہوں؟ اس نے سوچا کہ میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہوں یا پھر گانا گا کر اسے بلاتا ہوں۔ اس کا گانا سن کر پری دریا کی لہروں پر آ گئی اور کہنے لگی، واہ بھئی، تم تو بہت خوب گانا گاتے ہو۔ مچھیرے صاحب کے دل میں لڈو پھوٹے اور کہنے لگا، کیا کروں، بیوی کا ستایا ہوا ہوں۔ مگر کیا کروں، بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ رہنے کے لیے ٹھکانہ اور کھانے پینے کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر کے لاؤ۔ پری مسکرا کر کہنے لگی، پھر تمہاری مرضی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، میں کیا کہوں، عورت ضدی ہے، جو کہا ہے کرنا پڑے گا، اور اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا مکان، کھانے پینے سے بے فکری ہو جائے تو کچھ برائی بھی نہیں۔ پری بولی، بس اتنی سی بات؟ اچھا جاؤ، مکان بھی بن گیا اور ساری چیزیں بھی پہنچ گئی، اب تو وہ تم سے نہیں لڑے گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور رمضانی میاں اکڑاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ نہ جھونپڑی ہے، نہ جھونپڑی کا نشان، ایک صاف ستھرا مکان موجود ہے، اور بیوی بیگموں کے سے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے بڑی شان سے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ رمضانی کو دور ہی سے دیکھ کر بولی، دیکھا میرا کرشمہ، اب نہ کہنا عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ مچھیرے میاں مسکراتے اتراتے ہوئے اندر آ گئے۔ واقعی سارا امیرانہ ٹھٹھا تھا، فرش و فروش، پلنگ، مسہریاں، برتن اور کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں۔ بلوری گلاس میں پانی پیا اور مسہری پر دونوں میاں بیوی نے آرام کیا۔ مزے میں بے غل و غش دن گزرنے لگے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، فاقے کرتے کرتے جو تر نوالے ملے تو دور کی سوجی۔ جھونپڑی کا مکان کیا ہو گیا، اب اس کی جگہ محل کے خواب دکھائی دینے لگے۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے مچھیرے کی جان کھانی شروع کی کہ اتنے سے مکان میں جی نہیں لگتا، جا کر پری سے کہو کہ بڑا سا مکان بنوا دے۔ رمضانی نے ہر چند کہا، ارے اپنی کھال میں رہ نہ شکری اچھی نہیں ہوتی، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بھول گئی ہو، 2 دموں کے لیے یہ مکان اور سامان کم ہے کیا؟ پر وہ کہاں ماننے کو تھی، کھانا پینا حرام کر دیا، نہ چار دریا پر چلا آیا، آنے کو تو میاں رمضانی دریا پر آ گئے، دل میں شرمندہ کہ اب کس منہ سے کچھ کہوں، اور کہنے کو کوئی بات بھی ہو، کون سا آرام میسر نہیں، کم بخت کہیں پٹوا ہی نہ دے۔ مگر بیوی کا حکم ٹالنا بھی مشکل تھا، اس لیے وہ پہلے کی طرح بادلوں کی صورت بنا ہاتھ مٹکا مٹکا کر گانے گانا لگا۔ پری کا ٹھکانہ تو وہی تھا۔ مچھیرے کی آواز سن کر پانی سے سر نکالا اور ہنس کر کہنے لگی، کہیے اب آپ کی بیوی کی کیا فرمائش ہے؟ رمضانی نے جھوٹ موٹ ذرا شرمندہ سا چہرہ بنایا، چپکے چپکے سے ہونٹ ہلائے، گویا اپنی بیوی کو منہ ہی منہ میں برا بلا کہہ رہا ہو، اور بولا، ملکہ رانی، وہ تو کیا ہی بکتی ہے، آپ نے اتنی مہربانی کم کی کہ بڑا اچھا مکان دے دیا، دونوں وقت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اچھے سے اچھا کھانا کھانے کو ملنے لگا۔ رانی بولی، اچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ رمضانی نے کہا، خدا اسے سمجھے، اپنا پہلا درجہ بھول گئی ہے، روٹیاں لگ گئی ہیں حضور، روٹیاں، بھلا سینے کو تو اب کیا کہتی، یہ مکان چھوٹا ہے، محل چاہیے۔
پری کو مچھیرے کی باتوں پر بڑی ہنسی آئی اور کہا پھر تم کیا کہتے ہو؟ رمضانی بولا میں حضور میں تو اسے دیوانی کہتا ہوں، اور یوں آپ جانیے آپ بھی عورت اور وہ بھی عورت، عورتوں کی باتوں میں مردوں کو کیا دخل؟ پری نے رمضانی کو ذرا غور سے دیکھا اور کہنے لگی ہو تم بڑے مسخرے، بہت بہتر، جاؤ تمہارے پہنچتے پہنچتے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ حد سے زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ پری نے غوطہ لگایا۔ رمضانی دریا سے گھر لوٹے تو مکان کی جگہ ایک عالی شان محل تھا۔ دیکھا کہ خدمتگار وردیاں پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھڑے ہیں، محل کے ارد گرد باغ ہے، نہایت خوشنما طرح طرح کے درخت میووں سے لدے ہوئے ہیں، عجیب چہل پہل ہے۔ دروازے پر پہنچے، پہرے داروں نے سلام کیا، اندر پہنچے تو صحن میں سنگ مرمر کا فرش ہے، ہوسوں میں فوارے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے دالان کمرے میں قالین بچھے ہوئے ہیں۔ صدر میں بھی مچھیرن من تکیہ لگائے گوٹے کناری کا بھاری جوڑا مٹکائے گہنے میں لدی کہکے لگا رہی ہے۔ مچھیرے میاں بہادر بیوی کو اس شان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے آخر تم اپنی ضد پوری کر کے رہی ہو بڑی کوئی، دیکھنا سنتی ہو، اس نے کہا دیا کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھیرن بولی یہ سب میری برکت ہے، اگر میں ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں یہ دن کہاں نصیب ہوتے، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے۔ رمضانی نے گردن ہلائی کہ کہتی تو سچ ہے، اور کہاں؟ اچھا خفا کیوں ہوتی ہو، تمہاری ہی کرامت سہی، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں، کہنا فقط اتنا ہے کہ اب دنیا کی عیش مل گئی، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی پری کا بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ تیوری چڑھا کر بولی میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانہ ہو، کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا فقیر بنا دے مگر فقیروں سا دل نہ بنائے، آج ہی تو ہمیں محل ملا ہے، 2-4 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ اب کیا چاہیے، یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں، میں جانوں میرا کام، تم تو یہ کہو کہ تم نے میرا کہنا مان کر فائدہ اٹھایا یا نقصان۔ محل میں رہ کر سونے کے چھیڑ کھٹ میں سونے سے مچھیرن کے دماغ پر ایسی گرمی چڑھی کہ رات بھر میں ہی آسمان کی خبر لانے لگی۔ صبح اٹھتے ہی بولی یہ محل کیا جس میں رانی نہیں، اٹھو ذرا دریا تک لبک جاؤ، پری سے کہنا کہ محل کہیں بغیر رانی کے بھی ہوا کرتے ہیں، اسے رانی بنا دو۔ مچھیرا بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ سچ مچ اس کا دل چل گیا ہے، گھبرا کر بولا بیوی خیر تو ہے، کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ ابھی رات ہی گزری ہے کہ پھر جان کھانی شروع کر دی۔ ارے نہ شکری، اتنا تو ہو گیا، کیا چیز تیرے پاس نہیں، رانی کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں؟ مچھیرن تیوری ڈال کر بولی تم تو نرے الو کی دم ہو، کہہ دیا جو میں کہوں وہ کرو، ابھی تو گرم ہے، جیسی چاہو گے پک جائے گی، اور بے وقوف میں رانی ہوں گی تو تم بھی تو راجا ہوگے نا۔ مچھیرے کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں کہنے لگا ایک تو تم میری مانتی نہیں ہو، بس مہربانی کرو، میں راجا واجا نہیں بننا چاہتا، مجھے یوں ہی جینے دو، وہ پری ہے اگر بگڑ بیٹھی تو نہ جانے کیا آفت ڈھار دے۔ وہ کیا سنتی، اپنی ہی کہی گئی، اور جب تک وہ دریا پر نہ گیا ڈانٹتی ڈپٹتی رہی۔ غریب رمضانی ڈرتا سہمتا پھر دریا کے کنارے پر جا بیٹھا، آہستہ آہستہ آوازیں نکالنے لگا۔ مچھیرے کی آواز سن کر پری پانی کی لہروں پر دکھائی دی، اس نے سلام کیا، وہ آنکھیں چڑھا کر بولی کیوں اب کس لیے آئے ہو؟ مچھیرا ڈر گیا، کہنے لگا رانی جی کیا کہوں، جس نے بھوتنی نہ دیکھی ہو وہ میری بیوی کو دیکھ لے، نہ جانے میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، مکان کا محل بنے رات ہی گزری ہے، اب صبح سے یہ ضد ہے کہ سچ مچ کی رانی بن کر اس میں رہوں گی، بھلا سوچئے تو یہ بات بھی آپ سے کہنے کی ہے، مگر برا نہ ماننا، جھونپڑی کا محل بنا کر اس کا دماغ بھی آپ نے ہی خراب کیا ہے۔ پری کو کچھ غصہ اور کچھ ہنسی آئی، کہنے لگی تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا ہے، اس لیے میں تیری بیوی کی یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، جاؤ اس کو راج پاٹ بھی مل گیا، لیکن اب اسے کہہ دینا کہ زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، لالچ کی سزا ہمیشہ بہت خراب ہوتی ہے۔ محل پر آیا تو ہٹو بچو ہو رہی تھی، رانی صاحبہ کا دربار آہستہ آہستہ لگ رہا تھا، کوئی سزا پا رہا تھا تو کسی کو انعام مل رہا تھا، وزیر امیر دست بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ رمضانی میاں یہ تماشا دیکھتے ہوئے دبے پاؤں محل کے اندر جا اپنے کمرے میں دبک گئے۔
دربار برخاست کرنے کے بعد جو مچھیرن رانی تشریف لائی تو بلا کے نخرے۔ بیوی کو جو آتے دیکھا تو میاں رمضانی کھڑے ہو گئے۔ وہ رانی تھی اور یہ ایک معمولی شوہر۔ ڈر رہے تھے کہ کہیں نکال نہ دے۔ اب اس کو میری کیا پرواہ، رانی ہو گئی ہے، بات کرنی چاہی تھی۔ یہ سوچنے لگا کہ بیوی کہوں یا رانی۔ بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے مسکرانے سے اس کی جان میں جان آئی۔ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان نہ الٹی۔ آخر وہ بولی، کیوں جی، کیسا ہے؟ کیا تمہیں میرا رانی بننا اچھا نہیں لگا؟ اب رمضانی میں تھوڑی جرأت آئی اور کہنے لگا، بیوی نہ، توبہ توبہ بیوی حضور، پہلے یہ بتا دو کہ اب تم مجھے پری کے پاس نہ بھیجو گی۔ میں اب نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ بیوی رانی نے رعایت خشک منہ سے فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، اس ملک کی رانی، تم سب کے جان و مال کی مالک، تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں کیا کروں گی۔ یاد رکھو، اگر میں حکم دوں گی تو 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ تم کو جانا پڑے گا، اور میری خواہش پری سے پوری کرانی ہوگی۔ رمضانی بولا کہ اس پری نے کہا ہے کہ لالچ کا گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ بیوی نے بناوٹی ڈانٹا کہ میں فضول بات نہیں سننا چاہتی۔ ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کچی محبت نہ تھی کہ غریبی میں پھیکی پڑتی یا امیری میں لاپرواہی سے بدل جاتی۔ میاں بیوی پر ہر حالت میں جان چھڑکتا اور بیوی بھی اس کے دم کے ساتھ رہتی۔ ہاں تو جب مچھیرے بیوی حضور کی باتوں سے زیادہ کھسیانے لگے تو بیوی نے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھور کر دیکھا، مسکرائی، اور تھوڑی دیر کے بعد مچھیرا اور رانی میاں بیوی تھے۔ رات ناچ گانے میں گزری۔ صبح دونوں میاں بیوی مچھیرا مچھیرن یا راجہ رانی پڑے چھپڑ کھنڈ میں این رہے تھے کہ سامنے کی کھڑکی سے سورج کی کرن بیوی حضور کے منہ پر پڑی۔ ماتھے پر جلن اور آنکھوں میں چکا چوندی سی ہوئی۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آتش گل کی گرمی سے جیسے پسینے آ جائے، گنجے کی چٹک سر میں دھمک پیدا کر دے، اس کے لیے سورج کی ایک لپٹ قیامت تھی۔ فوراً مزاج بگڑ گیا۔ میاں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ میرا تو برا حال ہے، تم پڑے خراٹے مار رہے ہو۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بیوی بولی، خیر تو اسی میں ہے کہ ابھی پری کے پاس جاؤ، یہ چاند سورج جب تک میرے قبضے میں نہیں آئیں گے میری جان کو آرام نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں کہ اس مورے سورج نے میری نیند حرام کر دی ہے۔ مچھیرا منہ کھولے بیوی کی صورت دیکھتا رہا، آخر جل کر بولا، بیوی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ زمین پر چلتے چلتے آسمان پر اڑنے لگی۔ نیک بخت، کبھی چاند سورج پر بھی کسی کا بس چلا ہے؟ بیوی نے تنگ آ کر کہا، دیکھو جی، اپنی اوقات میں رہو، کہاں رانی پدمنی اور کہاں مچھیرا۔ رمضانی نے کہا، بیوی تو چاہے پدمنی بنو یا کوئی اور، میں نے تو جان لیا ہے کہ تمہارا دماغ الٹ گیا ہے، اور جو تو سیانی ہے تو میں پاگل ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آخر تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ رمضانی نے کہا، ماننے کو ہو تو مانوں۔ اول تو پری نے جتا دیا کہ زیادہ ہوس اچھی نہیں، دوسرا یہ کہ پری کیا خدا سے بڑھ کر ہے کہ چاند سورج کو تیرے قبضے میں دے دے گی؟ بیوی نے کہا کہ تم مجھے اپنے سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہو یا نہیں؟ پھر یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میرے کہنے پر چل کر تم مچھیرے سے راجہ بن گئے ہو۔ جاؤ شاباش، صبح صبح میرے ساتھ بحث مت کرو۔ رمضانی نے کہا، پاگل نہیں تو شیطان نے تجھے بہکا دیا ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ چاند سورج پر حکومت کر کے تو کیا کرے گی؟ بیوی نے کہا، یہ دونوں بندھے ہوئے وقتوں میں نکلتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ تم ہی کہو، جاڑے میں چاندنی سے کیا فائدہ؟ گرمی میں ادھر تو گرمی، ادھر سورج صاحب جھلسا دیتے ہیں، نکلتے ہیں تو چھپنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرے اختیار میں ہوں گے تو نہ میں چاند کو جاڑوں میں نکلنے دوں گی اور نہ گرمیوں میں سورج کو اتنی دیر رہنے دوں گی۔ رمضانی، چاہے ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے، ارے پگلی، پہلے والی بات کرو تو میں کہتا ہوں کہ کہیں پری کو غصہ نہ آ جائے۔ مچھیرن کی تقدیر پلٹا کھانے والی تھی، عقل کہاں سے ٹھکانے رہتی۔ بیوی رمضانی کی باتوں سے جل کر بولی، اچھا اپنی چونچ بند کرو، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت دریا پر جاؤ، میرا کام کر کے آؤ۔ آج سے ہی دن کے سورج اور رات کو چاند میری مرضی کے مطابق نکلنا اور چھپنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو کہ ہاتھی کے پاؤں سے بندھوا دوں گی۔ میاں رمضانی کی تو سیٹی گم، ادھر کنواں تو ادھر کھائی۔ تقدیر کو برا بلا کہتا ہوا نکلا کہ کم بخت بادشاہت میں بھی چین نہیں۔
اچھے کھانے اچھے پہننے سے کیا ہوتا؟ یہ راج پاٹ کس کا جس میں دل ہر وقت بھیکل رہے، ایک کے بعد دوسری آرزو پیدا ہو کر سکھ نہ رہنے دے۔ جاتا کہاں؟ عمر دریا پر گزری تھی، اسی طرف پاؤں اٹھے، پانی میں پیر لٹکا غمگین ہو کر بیٹھ گیا، جی بہلانے کو گانا گانے لگا۔ پری ہو یا انسان، روز روز کے رونے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دریا میں بڑی زور سے ابال اٹھا اور پری نے پانی سے نکل کر غصے میں کہا، خرگوش مینڈکی کو بھی زکام ہوا، رانی بن کر بھی صبر نہ آیا، اب چاند سورج پر حکومت کرنے کی ٹھانی ہے، چونی بھوسی کی روٹی کھانے والی خدائی پر قبضہ جمانے لگی۔ سچ ہے گندگی کا کیڑا گندی جگہ پر ہی خوش رہتا ہے۔ جاؤ، تمہارے نصیب میں وہی ٹوٹی جھونپڑی اور مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرنا ہی لکھا ہے۔ چلو لمبے بنو، اپنی بے صبری اور ناشکری کا پھل کھاؤ۔ پری یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ میاں رمضانی کا ڈر کے مارے بہت برا حال تھا۔ ہوش درست ہوئے تو شاہی پوشاک کی جگہ وہی پرانے چیتھڑے، گھر آئے تو نہ محل نہ جنگل میں منگل، وہی اپنی جھونپڑی ہے اور بی مچھیرن بیٹھی ہوئی چکی پیس رہی ہے۔ آ گئی اپنی اصلیت پر اور کہنے لگا، مکھی بیٹھی شہد پر پنکھ لیے لپٹا، ہاتھ ملے سر دھونے، لالچ بری بلا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچ بہت ہی بری بلا ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے بی مچھیرن کو کہاں محل کی رانی اور کہاں اس کو جھونپڑی میں دوبارہ چکی پیسنی پڑی۔